کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے، کیونکہ دو ہمارے لوگ جو ہے ریلوے سے، ایک ہمارا پولیس سے تھا اور کانسٹیبل تھا، اور ایک ہمارا جو تھا وہ مکینیکل سے ریلیٹڈ تھا. یہ دو ہمارے شہید جن کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیے. ایک ان کا جو پیکج ہے جو کہ کسی بھی جان کی جو ہے وہ قیمت نہیں کہہ سکتے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ دو چیزیں میں بیان کر کے تو پھر میں ان کے لیے جو ریلوے کا پیکج ہم نے اناؤنس کیا ہے وہ 52 لاکھ ایچ ہے، ہم ان کو دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان میں سے اگر کوئی بچہ ان کا ہے تو اس کو ہم سروس میں کنٹینیو کرا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری ریلوے پولیس کے حوالے سے کافی لمبی پریزنٹیشن ہوئی. وہاں پہ ہمارے جو آئی جی صاحب آئے ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہے، نیکٹا کے حوالے سے ہے، بلوچستان پولیس کو انہوں نے بڑا اچھا. تو آج میں نے جو ان کو ٹاسک دیا وہ یہی ہے کہ ریلوے پولیس جس کی کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو کیا بار بار میں یاد دہراؤں. اس میں ان کے بہت سارے ایشوز بھی تھے، ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا ہے کہ ہم خود ایڈریس کریں گے. لیکن ایک واضح فرق تھا ان میں، ایک ریلوے پولیس کے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی کی اسکیل اور پنجاب پولیس کے اسکیل کے اندر بڑا فرق تھا. اس میں فرض کیا کہ آپ ریلوے پولیس کا کانسٹیبل جو اسکیل 7 میں ہوگا، ہیڈ کانسٹیبل 9 میں ہوگا اور اے ایس آئی 11 میں ہوگا. پہلے وہ اسکیل اس سے کم تھے، تو اس طرح ہم نے اس کے برابر اسکیل میں کر دیا ہے. پنجاب پولیس کے برابر ریلوے پولیس کے اسکیل ہوگی. باقی اور بھی ایشوز تھے سیفٹی کے حوالے سے، وہ بھی بات کی. لیکن سب سے پہلے بات میں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کروں گا. اس کی ساری ڈیٹیل تو آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہے کہ کتنے وہاں پہ زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے اور کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے ریسکیو کیے گئے. لیکن یہ میں اپنی پوری قوم کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور وہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے پنپ رہی ہے اور کس کی بدولت پنپ رہی ہے، کون کون اس کے حصے دار ہیں، وہ میں اپنی جو میری علم ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ میرا بڑا کلیئر اور کرسٹل ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاور بھی وہ ہے کہ پورے 57 اسلامک کنٹریز کے اندر واحد ایک پاکستان ہے اور پوری دنیا کے اندر کھٹک رہا ہے. ابھی یہاں ہم میزائل بناتے ہیں تو اسرائیل وہاں سے کہتا ہے جی کہ یہ میزائل میرے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے، اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمارے ہمسائے میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی اگر ہندوستان کے 22 کے قریب قونصل خانے جو ہیں وہ ہمارے 2600 کلومیٹر کی جو ڈیون لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھولے ہوئے. وہ کس مقصد کے لیے؟ وہاں قونصل خانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ افغانستان کو استعمال کر کے ہماری سرزمین پہ ہمیں عدم استحکام کی طرف دھکیلا جاتا ہے. اگر اتنا ہی وہ بڑا شیر ہے یا اس علاقے کا پردھان ہے تو وہ ڈائریکٹ ہم سے آ کے لڑ سکتا ہے، اور ڈائریکٹ وہ لڑ نہیں سکتا. اس لیے پھر اس نے یہ کیا ہے، ہاں فیسیلیٹیٹر ہم خود ہیں، فیسیلیٹیٹر ہم پاکستانی ہیں. وہ اس میں بلوچ کی صورت میں بھی ہیں، پختون کی صورت میں بھی ہیں. اگر کراچی میں کوئی اگر بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ لوکل ہمارے جو سندھی ہیں یا فلاں ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی طرح لاہور میں ہوتا ہے تو پنجابی فیسیلیٹیٹر ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ خود آ کے ہندوستان تو یہاں پہ خود بھی آیا ہے، کلبھوشن کی صورت میں وہ پکڑا بھی گیا ہے، مطلب کہ ایویڈنس سے موجود ہے پاکستان کے پاس. لیکن جعفر ایکسپریس جہاں پہ بچے تھے، عورتیں تھیں، اور جہاں پہ لوگ جو اپنی اب چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے کسی ٹرین کے اوپر، یہ میرا خیال ہے بہت ریئر چانس پوری دنیا کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے یا تیسرا واقعہ ہے کہ اس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے. لیکن ان کو کم از کم پاکستان کے اندر یہ کرتے ہوئے اس لیے اطمینان ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے اس کو بلوچ کے اندر، پختون کے اندر، پنجابی اور یہ ان کے اندر جو ہے تقسیم پیدا کر کے تو ہم ان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتی ہیں. اربوں ڈالر، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر جو ہے، اور اس میں کچھ اور چھپے ہوئے ہاتھ بھی ہیں جو اس میں کار فرما ہے، جو پاکستان کو، کیونکہ اس خطے میں ایک امپورٹنٹ ہم حیثیت رکھتے ہیں، اور چائنا ہو اور آپ وسط ایشیا کی ریاستیں ہوں، یہیں سے گزر کے ہم نے جانا ہے. ایون یورپ بھی جانے کے لیے ہم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اور پھر سی پیک، سب سے بڑی بات کہ سی پیک کو
پوری دنیا جو ہے وہ کھٹک رہا ہے سی پیک ان کی آنکھوں میں، کیونکہ اب دوبارہ ریوائیو کیا ہے وزیر اعظم کے دورے کے بعد اس کو ریوائیو کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیسیجن لیے، ابھی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئٹہ بھی گیا ہوا تھا، کہ اس ڈیسیجن سے پہلے میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ جو ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے جو یرغمال بنائے گئے ہوئے لوگوں کو نکالا گیا ہے وہاں سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیدنی تھا۔ وہ ہم اپنی فوج کو، اپنے زرار کے کمانڈوز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہی میرا پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم اسلام آباد میں رہنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جو KPK کے اندر لگی ہوئی آگ ہے یا بلوچستان کے لگی ہوئی آگ ہے یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو سب سے بڑے غافل ہم ہیں۔ تو لاہور والے سمجھے کہ یہ یہاں تک نہیں آ سکتی۔ ایکچولی ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے من حیث القوم کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دکان سب سے امپورٹنٹ ہے، میری فیکٹری سب سے امپورٹنٹ ہے، میری نوکری سب سے امپورٹنٹ ہے۔